Assalamu alaikum, Pakistan. As you know, we've been discussing a great deal about Iqbal and his ideology about Islam and Pakistan and the whole of India and the pan-Islamic movement that he started. ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ کو پچھلی دفعہ بھی یاد ہے حکیم زید حامد صاحب بیٹھے ہیں اور ہم اسی گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. اور میرے خیال سے لاسٹ شو کے جب اختتام ہو رہا تھا تو میں نے ایک لائن کہی تھی جو کہ انسپائرڈ تھی ایک ڈاکومنٹری سے. اس ڈاکومنٹری کا نام تھا کہ دی ریولیوشن ول ناٹ بی ٹیلیوائزڈ. یہ ڈاکومنٹری ایک ساؤتھ امریکہ کے ایک ملک وینزویلا کے صدر کے بارے میں ہے, ہوگو شاویز, جس کے اوپر ایک پوری جو نیو ورلڈ آرڈر کی پریشر ہے, ان کی ایک آئل اکانومی ہے اور ان کو کیسے اس کو ہٹایا گیا. تو وہ ایک ایسی ڈاکومنٹری تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح ان کو پاور سے ہٹایا گیا, پریزیڈنٹ کی کرسی سے اتارا گیا, لیکن لوگوں نے, وینزویلا کے لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں آ کے سڑکوں پہ آ کے ایک ایسا مطالبہ کیا جس کو کہ نہ تو نیو ورلڈ آرڈر والے یا وینزویلا کی اپنی ملٹری جو کہ بکی ہوئی تھی اس وقت ان سارے عناصر کے ہاتھوں, وہ اس ویو کو روک نہیں سکے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کبھی بھی وہ واقعات, وہ جو 4 دن یا 6 دن کا جو ایک پیریڈ تھا, وہ ہمارے ویسٹرن میڈیا میں کبھی بھی, جو ہماری میس میڈیا ہے اس کے اوپر کبھی بھی اس کا کوئی بھی ذکر کبھی نہیں آیا. اور میرے خیال سے یہ 21ویں صدی کے بہت یادگار لمحات میں سے ایک وہ لمحہ تھا. تو اس لیے, اور اس ڈاکومنٹری کا نام انہوں نے ظاہری بات ہے بڑے ایک فنی انداز میں رکھا تھا کہ the revolution will not be televised. But in this case I would say it again and again, کیونکہ حکیم صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, کہ this revolution will be televised. لاسٹ شو پہ جو ہم نے باتیں, جہاں تک ہم نے ڈسکنیکٹ کیا تھا, اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ 1907 تک ہم پہنچ چکے تھے اور اقبال کی فارمیشن کے اوپر بات چل رہی تھی کہ علامہ اقبال کی جو فارمیٹو ایئرس ہے اور اب جب ان کی تھاٹ پروسیس جو ہے وہ فارمولیٹ ہو رہا تھا اور وہاں تک پہنچے تھے, اور آج ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. آپ لوگوں کے SMS آپ لوگوں کی ای میلز ہمیں مل رہی ہیں اور ہم ان کو انکلوڈ کر رہے ہیں اپنے ٹکر نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور اگلے آنے والے شو میں ان سوالوں کے ہم پورا ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں اور ان سوالوں سے آپ کو اگلے شو میں ان سارے سوالات پہ روشنی ڈالی جائے گی. لیکن آج ابھی ہم فی الحال ایک بیک گراؤنڈ بلڈ کر رہے ہیں اس پوری موومنٹ کی. زید احمد صاحب, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ اس کا. آپ یہ جو ایک ہفتہ جو پیچھے اس شو کے دوران تھا, اس کے دوران مجھے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہیں. میرے اپنے کچھ کزنز ہیں, بھائی لوگ, دوست لوگ ہیں. ایک دوست کا تو بڑے غصے میں فون آیا کہ تم یہ کس مولوی کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہو جو کہ جہاد کی باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ افغانستان کا ملا ٹھیک ہے اور یہ طالبان ٹھیک ہے, یہ تم. میں نے اس کو ایک بات سمجھانے کی بھی کوشش کی اور کچھ اس سے سمجھنے کی بھی کوشش کی کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے میرے بھائی. کیا تم اپنی جو تمہاری ذات کا جو تشخص ہے, جو ہماری ایک پہچان ہے اسلام, یا ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جس کو ہم نے ساری عمر ایک طرح سے بیک برنر پہ رکھا ہوا ہے, بیکاز اٹ ڈزنٹ ریئلی فٹ ان ٹو آور ایوری ڈے روٹین. جو چیزیں ہمیں ماڈرن دنیا میں آفر کی جا رہی ہیں, جو جس قسم کی زندگی ہمیں آفر کی جا رہی ہیں, تو کیا یہ وجہ ہے کہ اسلام کی آئیڈیالوجی تمہاری اس زندگی میں فٹ نہیں آ رہی؟ کیا تمہیں اپنی بیوی کو پردہ کرانے میں مشکل ہو رہی ہے, یا کیا وجہ ہے؟ تو مجھے اس بات کی اس وقت تک یہی سمجھ آئی کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ کیونکہ آبویسلی ان کا بھی قصور نہیں, کیونکہ دے ور بورن انٹو اے ٹائم جب یہ سب چیزیں جو ہیں, ہمیں نہ تو ہمارے ماں باپ نے کوئی اتنا زور لگا کے بٹھا کے سمجھایا کہ نہیں یہ ویلیوز, ظاہری بات ہے وہ ویلیوز ہمارے اندر ہیں اس وقت, اسی لیے ابھی تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ویلیوز کیونکہ ایک طرح سے ایلین لگنے لگ گئی ہیں کہ اب, اور جو ہمارے ملک میں ہی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ نظام عدل لایا جائے یا یہ کیا جائے وہ کیا جائے, جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر یا اور بھی کسی ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز جو ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اٹ فیلز دا کامن مین. In absence of all that, a common man will always look for an alternative, which is ہماری ریلیجیس آئیڈیالوجی ہمیں وہ دیتی ہے. تو میں آگے چل کے شو پہ ان باتوں کے اوپر بھی میں آپ کو ایک کامنٹ بتا رہا تھا, ان سارے ہمارے جو 2 شو چل چکے ہیں ان کے بارے میں, کہ لوگ اس قسم کی اب باتیں کر, اور وچ از آئی تھنک از اے گریٹ اسٹارٹ. اور لیٹس گو بیک ٹو ویئر وی لیفٹ آف لاسٹ ٹائم. یہ جو بات آپ نے اپنے دوست کے سوال کا جواب دیا,
ہم اقبال کی ڈاکٹرن کو آج لے کر آپ سے بات اسی لیے کر رہے ہیں کہ لیٹس برنگ دم آن. جی جو پرابلمز ہیں, جو ایشو ہے ملک اور قوم کے, آؤ بات کریں اس کے اوپر. اینڈ ویل ٹاک ٹو یو ان دا لائٹ آف ڈاکٹرن آف اقبال. بالکل, کیونکہ اقبال سے بڑا تھنکر اور فلاسفر آپ نے نہیں پیدا کیا, انسانیت نے 20ویں صدی میں نہیں پیدا کیا. اور اگر آپ نے کسی انسان کی گریٹنس یا اس کی عظمت کو دیکھنا ہو, علی عظمت کو بھی, جی آپ نے اگر کسی انسان کی گریٹنس کو دیکھنا ہو, آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کتنی ہوپلیس انوائرمنٹ میں پیدا ہوا ہے. ٹھیک. When the going is good, then everybody is going. یا But only when the going is tough, it's the tough who gets going. جی بالکل. تو انسان کا کیلیبر اس وقت پتا لگتا ہے کہ جب ہوپلیس سچویشن ہو, جب اس کی سروائیول انسٹنکٹ اس کے, جب ایک فرد, ایک سوسائٹی, ایک معاشرے کی بات نہیں ہو رہی ہے, ایک پوری تہذیب کی تباہی ہو رہی ہے. یعنی 19th سینچری کے اینڈ میں, 19th سینچری کا اینڈ وہ ٹائم ہے کہ جب مغل تو ختم ہی ہو چکے ہیں, خلافت عثمانیہ تباہ ہونے والی ہے. حکیم صاحب ابھی بھی تو اسی قسم کا ٹائم چل رہا ہے. ابھی اس وقت میں ایسے لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ کیونکہ ہماری جو لوگ, جو انسان مینوفیکچر کیے جا رہے ہیں, میرے مطابق, میں یہ اپنے آپ کے بارے میں بھی سمجھتا ہوں کہ آئی ایم آلسو اے مینوفیکچرڈ بینگ رادر دین اسپرچل بینگ. جو میری نیچرل انسٹنکٹس جو ہیں, جو میں ان کو بہت پیچھے چھوڑ رہا ہوں, یا ان کو اتنا میں نے دبا دیا ہے کہ اب شاید میں وہ جو اب ایک ڈسپلیسڈ فیل کرتا ہوں یا آؤٹ آف پلیس, اور وہ جو وائڈ ایک کلاسیکل ویسٹرن جو اس کو کہتے ہیں نا, آئی ایم ایمپٹی انسائڈ اینڈ آئی ہیو دس وائڈ, اینڈ یو تھنک یو کین فل اٹ اپ ود getting a girlfriend or an expensive car or buying a huge house or going around the world and meeting the people. وہ void جا نہیں سک رہا. دیکھو اب یہ مجھے بتاؤ کہ کیٹ سٹیونز ایک پاپ سنگر تھا, جی, اور جب وہ 1970s کے شروع میں بیمار ہوتا ہے تو اپنا پورا عروج, پوری شان, پوری دولت, پورا سب کچھ چھوڑ کر وہ یوسف اسلام کیوں بن جاتا ہے؟ واٹ ہیپنز ود ان ہم, جیسے آپ نے وائڈ کی بات کی ہے, اس وقت کیوں پورے یورپ میں اور امریکہ میں اس تہذیب کو جو اپنی گلیمر اور ڈیزل میں مقابلہ نہیں کر سکتی ہے, بٹ وائی پیپل آر گوئنگ فار اسپرچولیٹی؟ کوئی دین, کوئی بدھزم کی طرف جا رہا ہے, کوئی ہندوزم کی طرف جا رہا ہے. اسلام از دا فاسٹسٹ اسپریڈنگ ریلیجن. انسان آج کے پچھلے 150-200 سال میں جو انڈسٹریل ایج آئی ہے, اس میں انسان نے بہت سے کام انڈسٹریل لیول پہ کیے ہیں. یہ تباہی و بربادی بھی انڈسٹریل اسکیل پہ کرتا ہے, جی, اور انسانوں کی ماس پروگرامنگ بھی انڈسٹریل اسکیل پہ ہوتی ہے میڈیا کے ذریعے. پوری قوموں کو انسان کی تاریخ میں کبھی اتنا بیوقوف اور احمق نہیں بنایا گیا جتنا اب بنایا جائے. بالکل, اور بن رہے ہیں. اور ایک طرح کے جس کو کہتے ہیں سحر, کمپلیٹ میجک, سامری از میجک, کہ جو پوری قوم کو ایسا مسحور کر دیتا ہے کہ انسان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں, ڈیزل ہو جاتے ہیں, بلائنڈ ہو جاتے ہیں, آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا ہوتا سوائے اپنی ذاتی سیلف ایگزسٹنس کے, یا اس میٹرکس کی جو دنیا اپنی ایجاد کر لی ہوتی ہے, میٹرکس. تو واٹ آئی ایم کمنگ ٹو یو از کہ 19th سینچری کے آخر میں مسلمانوں کا جو حال تھا, جو اس مسلمانوں کا زوال تھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ ذرا ویسٹ کو بھی دیکھیے. وی نیڈ ٹو گیٹ تھنگز انٹو پرسپیکٹو کہ واٹ بلڈ اقبال, واٹ میڈ ہم, اینڈ وائی اقبال از ریلیونٹ ٹوڈے. ہم آج کے پاکستان کو اقبال سے کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں؟ ہم اس کے لیے قائد اعظم کو بھی ریفر کریں گے, این میری شمل سے بھی پوچھیں گے, ہرمن ہیس سے بھی پوچھیں گے. دے آر دی گریٹسٹ آف دا پیپل ان دیئر اون فیلڈز اینڈ ڈومینس. بالکل, کہ جنہوں نے مغربی تہذیب, فلسفی, اس کی لٹریچر, اس کی سویلائزیشن کو قریب سے دیکھا ہے, اور وہ اقبال کے بارے میں کیا کامنٹس دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا 19ویں صدی کے آخر میں جب لے کے جاتے ہیں کہ دس واز دا ٹائم. اگر آپ ویسٹ کو دیکھیے تو پورے ویسٹ میں بھی سب سے بڑا تصادم اور فساد جو برپا ہو چکا تھا کہ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ. انہوں نے, چونکہ عیسائیت پیچھے رہ گئی تھی, عیسائی پادریوں نے پچھلے کئی سو سال کے اندر اپنے آپ کو جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ آراستہ نہیں کیا, پیچھے رہ گئے. اور اسپینش انکویزیشن کے بعد اسپین میں جو انسانوں کو زندہ جلایا کرتے تھے, یعنی پریکٹیکلی جو آج سوات کے طالبان کر رہے ہیں, وہ اسپینش انکویزیشن میں وہ کیا جاتا تھا. بالکل, بائی دی those are the dark ages for Christianity and most of Europe also. اور اس حالت میں جب انسانوں کو زندہ جلاتے تھے سٹیکس کے اوپر, اور انسانوں کو وچ ہنٹنگ اور یہودیوں کو مار رہے ہیں, اور وہ ایک ہولناک سچویشن یورپ میں تھی, تو یورپ کے لوگوں نے تنگ آ کر دین سے کہا مذہب سے تو ہم جان چھڑاتے ہیں. اینڈ جو کہ فائنانسنگ, فنڈنگ, کنٹرول ریاست کا سارا روتھشائلڈ بینکرز کا تھا. تو دس کانسیپٹ آف سیپریشن آف اسٹیٹ واز ایکچولی امپلیمنٹڈ بائی دا اسٹیٹ کہ آئندہ چرچ کو ریاست کے امور میں جگہ نہیں دی جائے گی, مذہب الگ ہے, حکومت الگ ہے. اور اس تصور کو جب پروموٹ کیا گیا تو پھر اس کے بعد تو دیر واز نو مورالٹی, یعنی اخلاقیات کے سارے بند توڑ دیے گئے. یعنی ہر وہ شرعی, ہر وہ اخلاقی, ہر وہ مورل حدود کہ جو صدیوں سے انسان کے وجود میں بسا کرتی تھیں. لیکن جب چرچ